زاہد صاحب، ہیلری کلنٹن کا حالیہ بیان کہ امریکہ کمزور اور ایران مضبوط پوزیشن میں ہے کافی سنسنی خیز ہے۔ عسکری زاویے سے دیکھیں تو کیا ایران کی ایسیمیٹرک وارفیئر کی صلاحیت نے امریکہ کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ میز پر جھکنے پر تیار نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، جھکنے والی بات تو ابھی یہ ساری اسپیکولیشنز ہے جی. وار از ناٹ اینڈڈ یٹ، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس وقت اٹس ایوالونگ سچویشن ہے. وار از ناٹ اینڈڈ یٹ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وی آر ان دا پروسیس آف وی آر ان دا پیریڈ آف دا سیز فائر. سیز فائر ہوا ہے، ہاسٹیلٹیز ٹرمینیٹ نہیں ہوئی. تو جب ہاسٹیلٹیز ٹرمینیٹ ہوں گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون کدھر کھڑا ہے. اور یہ جو وار ہے نا جی، اس کو ایک آپ صرف ملٹری کے ایکشن میں یا جو اس وقت ایران کو تھوڑی سی بہتری اگر اس کی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے تو ان نظروں میں نہ دیکھیں. دیکھیں ابھی دونوں وکٹری کلیم کر رہے ہیں. یہ دیکھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ گیٹس وٹ اور وٹ لوزز وٹ. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم جو ملٹری اپلیکیشن ہے اس کے بعد جو ڈائلاگ ہوا ہے، ڈائلاگ بعد ہم کدھر کھڑے. بٹ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور یہ دونوں کی بات چیت ہو جاتی ہے، جو بھی ایگریمنٹ ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، دس وار از اوور اور ایک لارجر پیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے وچ از اے پازیٹیو پیس ان مڈل ایسٹ، تو پھر پیس کی فتح ہو جائے گی. باقی وار میں تو ہسٹری میں آپ دیکھیں گے آج تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کون جیتا رہا. وار وکٹریز ہیو مینی فادرز والی بات ہے، تو وہ ایک گرے میں ہی رہیں گی ساری زندگی. یہ تو آگے آنے والے وقتوں میں بھی گرے میں ہی رہیں گی. کوئی اس پہ ڈفرنٹ کلیمز کرتا رہے گا. بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پیس جیتے گا، اور اس میں جو پیس کی جیت میں سب سے بڑا کردار ہوگا وہ دونوں نان وارنگ، وہ وارنگ فیکشنز نہیں ہوں گی، وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ. بالکل. اور جمعرات کو ہونے والے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ غیر روایتی شخصیات بھی میز پر ہوں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی میں اب انٹیلیجنس بیوروکریسی کا کردار سفارتکاروں سے زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ نہیں، دس از اے جوائنٹ میکنزم جی. سب ہر کنٹری کا اپنا ایک اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہوتا ہے، ہر کنٹری کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. اب جیسے ایران میں دیکھیں آپ، ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے زیادہ جو آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ ہے وہ میٹر کرتی ہے. اسٹیو وٹکاف بھی جو ہے وہ ابھی امریکہ کے دیکھ ڈیموکریسی ہے، اتنا اسٹرکچرڈ اسٹیٹ ہے، لیکن وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے. جے کوشنر ریلیٹیو ہے، سن ان لا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ کر رہے ہوتے تھے. اب وہاں پہ امریکن ایڈمنسٹریشن دیکھا جائے مارکی روبیو کے علاوہ کسی کو ڈپلومیسی کا وہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ کئی دفعہ لیڈ میں رہتی ہے. تو یہ مل کے اسٹیٹ بنتی ہیں. اسٹیٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جس کو بھی نیگوسیشن کرائے پرفیکٹ سمجھتا ہے. بٹ پرائمریلی دے آر ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ. دیٹ از مور امپورٹنٹ. سر، واشنگٹن کے کئی اتحادیوں نے ایران کے خلاف سخت اقدام سے گریز کی ہے. کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور اب علاقائی طاقتیں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، دیر از اے سیریس ڈس آرڈر. الائنسز ٹوٹ رہی ہیں، نیٹو ختم ہو رہا ہے، دیر از اے اسٹریس آن یورپ. تو اس وقت جو اتحاد اسٹیبلش ہو رہے ہیں وہ اسٹیٹ کے اپنے ساتھ ہی اسٹیبلش ہو رہے ہیں، اپنے انٹرسٹ کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہے ہیں. آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یورپ میں وہ بھی چیلنج ہوئی ہے. نیٹو کے اوپر بھی بہت اسٹریس ہے. پھر کانسٹنٹلی دے آر ان وار. افغانستان میں پہلے نیٹو انوالو رہی، عراق کے اندر آپ نے دیکھ لیا لانگ پروٹریکٹڈ ڈپلائمنٹس رہی 20 ایئرز ان افغانستان. اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ کسی مسئلے کو حل تو نہیں کر رہی، مسائل اور خراب ہو رہے ہیں. اب ایران امریکہ کانٹیکسٹ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا ہرمز کا. تو دس از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار. سو دیز آر دا ڈینجرس ٹرینڈز. ڈینجرس فینومینا ہوتا ہے کہ وار جو ہے نا وہ پھر کانفلکٹس کو بچے دیتی ہے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے، رجیم چینج سے کہانی شروع ہوئی اور ہرمز پہ آ کے رکی. سر، نئے جیو پولیٹیکل صورتحال میں آپ مشرق وسطیٰ کا سیکیورٹی گارنٹر اور عسکری دفاعی پالیسی کے حوالے سے شفٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا باقاعدہ اب چین، روس اور پاکستان کنٹرول سنبھالنے کو تیار ہیں، اور کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ امریکی اڈے مشرقی وسطیٰ سے ختم ہو جائیں؟ نہیں، پاکستان کے تو اپنے چیزیں ہیں. ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. پاکستان ایک گارنٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ جیوش زائنزم کی بھی وہاں پہ اپلیکیشن رہے گی اور آگے بڑھے گی. لیکن بہت سے لوگ شجیع اس پہ بہت کمنٹری کر رہے ہیں کہ جی چینج ہو جائے گا، رشیا آ جائے گا. رشیا نے آنا ہوتا تو جب سیریا کے اوپر اتنی چیزیں ہو رہی تھی تو سیریا کے سپورٹ میں بالکل نہیں آیا، کسی کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر نہیں آیا. چائنا کی ایک اپنی پالیسی ہے، وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں تب تک کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک اس کے اپنے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں وہ تھریٹن نہ ہو جائیں.
تو دیر از ہر کوئی اپنا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میری پرسنلی فیلنگ یہ ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال میں سیکورٹی آرکیٹیکچر کو جاری رکھتا ہوا دیکھ رہا ہوں, رہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایران کی جو کنٹسٹیشن ہوئی ہے, پھر تھوڑے سے شکوک و شبہات, ایک مسٹرسٹ, ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو اتنے جلدی سیکورٹی آرکیٹیکچر سے جس میں اس وقت وہ بندے ہوئے ہیں یا شامل ہیں, باقی بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ شجیہ خواہشیں تو ہر ملک کی اپنے اینگل سے ہوتی ہے. ایک دوسرا ملک ایسے بیہیو کرے, ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اٹ از دیئر رائٹ آلسو. پاکستان کا اپنا رائٹ ہے. ہمیں بھی بڑے لوگوں نے کہا کہ جی آپ افغانستان کے اندر مت اس طرح کی کاروائی کریے گا, موقع دے. لیکن پاکستان کی ریڈ لائن کراس ہو چکی تھی جب پہلگام میں, اور یہ جو ابھی ہوا اس سے پہلے بالکل پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی تھی. پلوامہ اور پہلگام میں پاکستان پہ بڑا پریشر آیا, انٹرنیشنل پریشر. میں تو خود سینٹ کام میں رہا ہوا ہے, ایگزیکٹلی نو کہ پاکستان پہ بڑا پریشر آیا کہ جی آپ انڈیا کو 1-2 فیس سیونگ کے لیے 1-2 میزائل فائر کرنے دیں, وہ آف ٹارگٹ کے کر دیں گے تو ان کا بھی. پاکستان کا نو وے, ہم ایک ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کرنے دیں گے. وہ 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے, وہ شہر کے اوپر کریں گے تو ہم بھی شہر کے اوپر کریں گے. تو پاکستان دیکھیں ملٹریز ہوتی ہیں ڈیٹرنس مینٹین کرنے کے لیے, یہ ڈیٹرنس ختم ہو جائے تو اس کو ری گین کرنے کے لیے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرے. تو اس لیے ہر ملک کا وہ, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان پہ بھی دوسرے ملکوں کی خواہش تو ہوگی کہ پاکستان رسپانس نہ کرے, لیکن پاکستان نے اپنی پریورٹیز دیکھنی ہے. پھر پاکستان اگر رسپونڈ نہ کرتا تو یہ جو آج پاکستان نے جنم لیا ہے, جس کے بارے میں میں اور آپ بات کریں, یہ پاکستان کبھی جنم نہ لیتا اگر پاکستان رسپونڈ نہ کرتا. بالکل. اور اب پرائم منسٹر سعودیہ, قطر اور ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. جس طریقے سے یہ خلیج اور اس خطے کا اتحاد بن رہا ہے, کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی کے بعد عسکری اتحاد بھی عمل میں آ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے میں آپ پاکستان کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان شوڈ گو فار دی سوشو اکنامک اینڈ سیکورٹی کانٹریکٹس. ایک کہتے ہیں نا وہ جو کمپلیٹ اسٹریٹجک اسٹیبلش کرنا ہوگا پاکستان کو. یہ کہہ دینا کہ صرف سیکورٹی کی ڈومین میں ہوگا, یہ بھی زیادتی ہوگی. آف کورس سیکورٹی جو ہوتی ہے وہ سوشو اکنامک پولیٹیکل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ایک مستحکم ملک کی, ایک محفوظ ملک کی, مستحکم ملک کی بنیاد ڈالتا ہے. تو پاکستان کا بھی جس طرح اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ سعودی عربیہ, اپیرنٹلی تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شاید فوجوں کا آپس میں کوئی ہو گیا جی, لیکن اٹ از باٹم ٹو ٹاپ, پیپل ٹو گورنمنٹ. یہ ہر ڈومین میں ہے, اکنامک ڈومین میں, پولیٹیکل ڈومین میں, ڈپلومیٹک ڈومین میں. اگر یہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین میں نہ ہوتی تو جو سعودی عربیہ نے آج ریسٹرینٹ شو کیا اگینسٹ ایران, انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا, دیٹ از اونلی اینڈ اونلی بیکاز آف پاکستان. کہ پاکستان نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ حل کیا کر سکے. ایران کو بھی انہوں نے ریسٹرینٹ کا کہا, پاکستان نے تو امریکہ تک کو ریسٹرینٹ کا کہا. پھر یہ جو چیزیں ہوں گی تو اس میں دیکھیں آپ کی لیوریج تب بھی ہوتی ہے کہ جب آپ. لیکن سر, ہم سعودی عرب کے ساتھ جو حالیہ دفاعی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, کیا سعودی بیسس پر پاکستانی افواج کی موجودگی صرف ایک ٹریننگ مشن ہے یا عملی طور پر ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کی طرف کوئی پہلا بڑا عملی قدم ہے؟ نہیں, ہمارا جو دیکھیں یہ فریم ورک ہمارا 1982 کی پروٹوکول سے 1982 کا چل رہا ہے. اس کو ذرا ابھی آفیشیل لیگل کر دیا گیا اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں. یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے جی. ہمارے ٹروپس وہاں پہ رہے, جو کویت کی وار ہوئی تھی, پہلی گلف وار, اس میں پاکستان کا آرمر بریگیڈ اور ایک انفینٹری بریگیڈ وہاں پہ ڈپلائڈ رہے تھے. کچھ لوگ ارر میں تھے, ڈفرنٹ جگہوں پر ڈپلائڈ رہے. میں بتا رہا ہوں 2 بریگیڈز وہاں پہ ڈپلائڈ رہے. اس طرح ہمارا ٹریننگ مشن تھرو آؤٹ 1982 آنورڈز کہیں نہ کہیں موجود رہا ہے. تو بلکہ جس یونٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں, جس میں نے سرو کیا ہے, وہ بھی دیٹ یونٹ واز ریزڈ ان سعودی عربیہ, وہیں پہ ریز ہوئی تھی جی, اسی کرائسس کے بیچ میں. اور آج تک ہم بڑا پراؤڈلی وہ فلیگز یوز کرتے ہیں. تو دس از ناٹ اے نیو ارینجمنٹ. اور اگر یہ کوئی جا بھی, صرف ایک چیز یاد رکھیے گا جس کی وجہ سے لوگ بڑے یہ سوال کرتے ہیں, پاکستان میں اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں, سوالات بھی بہت کرتے ہیں. جب معاملات 2 اسلامک ممالک میں آئیں گے تو پاکستان بیلنس رول پلے کرے گا, ان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جنگ میں بالکل اندھا دھن شامل ہو جائے گا. اور دوسرا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ٹریٹی اینڈ ایگریمنٹ. دس از این ایگریمنٹ. ایگریمنٹ از ناٹ دیٹ آل بائنڈنگ. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو بالکل بٹرے کر دیں گے. یہ کہتے ہیں جب حرمین شریفین کو خطرہ لاحق ہوگا, وہ کہیں سے بھی ہو, بالکل کہیں وہ سے تو ریڈ بھی, لائن ہے, irrespective کہ وہ کون ہے انیمی, پاکستان will stand in its way.